بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محترم عزیز دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں میں کس بات پر اختلاف ہوا؟ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا کے سب سے بڑے سمندر کے نیچے کیوں دفن کیا گیا؟ اور یہودی آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو حسن اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین حسن سے نوازا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں طویل موجود ہے کہ کس طرح آپ کے سوتیلے بھائیوں نے حسد کے بنا پر آپ کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ آپ علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام مصائب و مشکلات اور آزمائش کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور حکمران کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے، ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ہمراہ مصر آئے اور 40 سال کے بعد باپ بیٹے کا آمنا سامنا ہوا اور دونوں ایک دوسرے سے گلے لگ کر بہت دیر تک روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام خاندان نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا جہاں وہ آباد ہوئے۔ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل مصر میں طاقتور ہوتے رہے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت، سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ اور حضرت یعقوب 147 برس کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب کی روح کو قبض کر لیا جائے، لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب کی روح کو قبض کر لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے سر سے تاج اٹھا کر پھینک دیا اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر پھینک دیا اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا روتے رہے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آسمان کے دروازے کھلتے گئے، انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے اور اپنے والد کا جنازہ پڑھنے کے بعد واپس محل میں آ گئے۔ آپ علیہ السلام غموں سے چور تھے اور باپ کی جدائی نے آپ کو چکنا چور کر دیا۔ جب رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے پر گئے، مصلی بچھایا اور ساری رات نماز پڑھی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لہٰذا آپ کا وقت ابھی نہیں آیا، اس لیے آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے مزین کر دیجیے۔ جب موت کا وقت آئے گا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے سر پر کبھی تاج نہ رکھا اور نہ ہی کبھی مسکرائے اور ہر رات دریائے نیل پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے اور اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔
روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں کے اندر اتنا گریہ وزاری کی کہ ان کے باپ 40 سال کے اندر بھی اتنا بس تیسرے دن ملک الموت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، اے یوسف، آپ کی مدت پوری ہو چکی ہے، آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں۔ آخر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ اللہ رب العزت نے دریائے نیل کے پانی کو خشک کر دیا اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس میں دفن کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں واقعہ پسند آیا ہوگا، اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔